جاپان کے آبیاتی منظرنامے میں خواتین کی زائد تعداد شامل ہے، جس کی ایک وجہ خواتین کی طویل عمر اور شرح پیدائش میں کمی ہے۔ اس کے نتیجے میں گھریلو اور بیرون ملک زندگی کے ساتھی تلاش کرنے والی اکیلی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ جاپانی خواتین کو ان کی لگن، ذہانت اور مضبوط کام کی اخلاقیات کی وجہ سے قدر کی جاتی ہے، جو انہیں سنجیدہ تعلقات کے خواہاں افراد کے لیے مطلوبہ لائف پارٹنر بناتی ہے۔ آبیاتی عدم توازن کو دور کرنے کی کوششوں میں سماجی پالیسیاں شامل ہیں، جن کا مقصد کام اور زندگی کے توازن کو بہتر بنانا ہے، خاندان کی تشکیل کو فروغ دینا اور افرادی قوت اور معاشرے میں خواتین کے لیے مواقع کو بڑھانا ہے۔ تھائی لینڈ کو مردانہ شرح مواد اور نقل مکانی کے رجحانات جیسے عوامل کی وجہ سے ہر 100 خواتین پر 98 مردوں کے ساتھ آبیاتی عدم توازن کا سامنا ہے۔ اس نے ایک ایسا منظرنامہ تشکیل دیا ہے جہاں تھائی خواتین کی قابل ذکر فیصد خود کو اکیلا پاتی ہے اور گھریلو اور بین الاقوامی سطح پر جیون ساتھی کی تلاش میں ہے۔ تھائی خواتین اپنے فضل، مہمان نوازی اور ثقافتی خوبیوں کے لیے جانی جاتی ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ سے وہ عالمی ڈیٹنگ اور میرج بیورو میں تلاش کی جاتی ہیں۔ ان آبیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کی کوششوں میں سماجی پالیسیاں شامل ہیں، جن کا مقصد صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانا، معاشی مواقع کو بڑھانا اور معاشرے میں صنفی مساوات کو آگے بڑھانا ہے۔ ویتنام کو ہر 100 خواتین کے لیے تقریباً 99 مردوں کے ساتھ پاپولیشن چیلنج کا سامنا ہے، جو تاریخی عوامل جیسے جنگی ہلاکتوں اور عصری رجحانات جیسے ہجرت اور مردوں کی شرح اموات میں اضافے سے متاثر ہیں۔ اس کی وجہ سے اکیلی خواتین کی ایک نمایاں فیصد فعال طور پر صحبت اور شادی کی تلاش میں ہے۔ ویتنامی خواتین کو ان کی مضبوط خاندانی اقدار، لچک اور خوبصورتی کی وجہ سے سراہا جاتا ہے۔ ایسی صفات جو سنجیدہ تعلقات کے خواہاں افراد کو پسند کرتی ہیں۔ آبادی کے عدم توازن کو دور کرنے کی کوششوں میں صحت کی دیکھ بھال میں بہتری، معاشی اصلاحات اور صنفی مساوات اور خاندانی استحکام کو فروغ دینے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ تاریخی عوامل جیسے کہ ایک بچے کی پالیسی اور مردانہ اولاد کے لیے ثقافتی ترجیحات کی وجہ سے چین کی آبادی کے منظرنامے میں ہر 100 خواتین کے لیے تقریباً 90 مرد شامل ہیں۔ اس نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی ہے جہاں مخصوص علاقوں، خاص طور پر شہری علاقوں میں مردوں کے مقابلے اکیلی خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ چینی خواتین کو ان کی تندہی، ذہانت اور خاندانی اقدار کی وجہ سے قدر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیٹنگ اور میرج بیورو میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ صنفی عدم توازن کو دور کرنے کی کوششوں میں سماجی پالیسیاں شامل ہیں، جن کا مقصد صنفی مساوات کو بڑھانا، دیہی ترقی کو فروغ دینا اور خاندانی استحکام کو فروغ دینا ہے۔ لتوینیا بھی آبادی کے عدم توازن سے دوچار ہے، جس میں ہر 100 خواتین کے لیے تقریباً 85 مرد ہیں، جن کی وجہ ہجرت اور صحت سے متعلق مسائل ہیں۔ اس کی وجہ سے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پارٹنر کی تلاش اکیلی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ لتوینی خواتین اپنی گرم جوشی، مہمان نوازی اور مضبوط خاندانی تعلقات کے لیے مشہور ہیں، جو انہیں سنجیدہ تعلقات کے لیے مطلوبہ ساتھی بناتی ہیں۔ اس عدم توازن کو دور کرنے کے لیے حکومتی کوششوں میں معاشی اصلاحات، صحت کی دیکھ بھال میں اضافہ اور سماجی پالیسیاں شامل ہیں، جن کا مقصد معاشرے میں مردوں کی شرکت کے مواقع کو بڑھانا ہے۔ رشیا میں واضح صنفی عدم توازن کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں خاص طور پر شہری علاقوں میں خواتین کی خاصی تعداد ہے۔ یہ عدم توازن جزوی طور پر مردوں میں اموات کی بلند شرح کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ الکوہل سے متعلق بیماریاں، حادثات اور تشدد جیسے عوامل شامل ہیں۔ روس میں مردوں اور عورتوں کے درمیان متوقع عمر کا فرق دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے خواتین خاص طور پر بڑی عمر کے گروپوں میں فاضل ہیں۔
آبادی کا یہ رجحان ایک ایسا منظرنامہ تخلیق کرتا ہے جہاں بہت سی خواتین خاص طور پر دیہی اور کم اقتصادی طور پر ترقی یافتہ علاقوں میں ممکنہ لائف پارٹنر کا ملنا مشکل محسوس کرتی ہیں۔ یوکرین کو مختلف سماجی اور معاشی عوامل کی وجہ سے ایک نمایاں صنفی عدم توازن کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں اکیلی خواتین کی بڑی تعداد ہے۔ اس ملک کا دنیا میں خواتین سے مرد کا تناسب سب سے زیادہ ہے، جس میں صحت کے مسائل اور تنازعات سے متعلق اموات کی وجہ سے مردوں کی شرح اموات میں اضافہ جیسے عوامل کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے۔ آبادی کا یہ رجحان بہت سی خواتین کو ممکنہ جیون ساتھی کے بغیر چھوڑ دیتا ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں جہاں مردوں کے بہتر مواقع کے لیے شہروں کا بیرون ملک ہجرت کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ یوکرین میں معاشی چیلنجوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، کیونکہ بہت سے مرد اپنے خاندان کی پرورش کرنے سے قاصر محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شادیوں اور رشتوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ جنوبی کوریا کو آبادی اور ثقافتی عوامل کی وجہ سے بڑی تعداد میں اکیلی خواتین کا سامنا ہے۔ ملک دنیا میں سب سے کم شرح پیدائش میں سے ایک ہے، اور عمر رسیدہ آبادی مردوں اور عورتوں کی تعداد کے درمیان عدم توازن کا باعث بنتی ہیں۔ بہت سی جنوبی کوریائی خواتین تعلیم اور کیریئر کی ترقی کو ترجیح دیتی ہیں، اکثر شادی اور بچے پیدا کرنے میں تاخیر کرتی ہیں۔ یہ تبدیلی معاشرتی دباؤ اور روایتی صنفی کرداروں کی وجہ سے ہوتی ہے، جو خواتین سے شادی یا بچے کی پیدائش کے بعد ملازمت چھوڑنے کی توقع رکھتی ہیں، جس سے خواتین کے لیے کیریئر اور خاندانی زندگی دونوں میں توازن رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً بہت سی خواتین اکیلا رہنے کا انتخاب کرتی ہیں یا اس وقت تک شادی میں تاخیر کرتی ہیں جب تک کہ وہ مالی اور پیشہ ورانہ طور پر محفوظ محسوس نہ کریں۔ سویڈن، جو صنفی مساوات کے بارے میں اپنی ترقی پسند خیالات کے لیے جانا جاتا ہے، اب بھی بدلتی ہوئی سماجی حرکیات اور آبادیاتی رجحانات کی وجہ سے ایک قابل ذکر تعداد میں واحد خواتین کا سامنا ہے۔ انفرادیت اور شخصی آزادی پر ملک کے زور کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی سویڈش خواتین شادی یا طویل مدتی تعلقات پر غور کرنے سے پہلے تعلیم، کیریئر کی ترقی اور ذاتی ترقی کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اکیلی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر شہری علاقوں میں جہاں کیریئر کے مواقع زیادہ ہیں۔ متنوع خاندانی ڈھانچے کی سماجی قبولیت اور سنگل ہونے کے ارد گرد کم ہونے والی بدنامی بھی اس رجحان میں معاون ہے۔ امریکہ میں آبادی کے رجحانات میں معاشی حالات بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زندگی کی بلند قیمت، طالب علم کے قرضے اور معاشی غیر یقینی صورتحال نوجوانوں پر مالی دباؤ پیدا کرتی ہے۔ مرد بنیادی روٹی کمانے والے ہونے کی روایتی توقعات کو پورا کرنے میں غیر تیار یا ناکام محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے طویل مدتی تعلقات اور شادی کے وعدوں میں تاخیر یا اجتناب ہوتا ہے۔ دوسری طرف خواتین کو زندگی کے ایسے لائف پارٹنر سے ملنا اکثر مشکل لگتا ہے جو مستحکم مستقبل کے لیے آمادہ اور قابل ہوں۔ ان معاشی دباؤ کا امتزاج اور صنفی کرداروں اور رشتوں کے تعین بدلتے ہوئے سماجی رویوں نے امریکہ میں اکیلی خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد میں حصہ ڈالا ہے۔